السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ او کما قال علیہ السلام۔ سامعین محترم، آج میں آپ احباب کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع اور وہ عنوان ہے رمضان المبارک کی خصوصیات۔ وہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کو باقی 11 مہینوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے آج کے اس درس کے اندر چند ایک خصوصیات بیان فرماؤں گا، تو توجہ فرمانا۔ سب سے پہلی رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو اتنی زیادہ شان، اتنا زیادہ مقام عطا فرمایا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن مبارک کا نزول فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسا قرآن نازل کیا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی، کہ جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے لیے واضح دلائل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی اس وجہ سے خصوصیت ہے، اللہ نے اس وجہ سے رمضان مبارک کو اتنا زیادہ مقام اور اتنی زیادہ شان عطا فرمائی ہے، اور اس وجہ سے باقی مہینوں سے زیادہ یہ مہینہ فضیلت والا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا، اور پھر اس مہینے میں بھی جو سب سے افضل ترین رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور رمضان مبارک کو اتنی زیادہ شان عطا فرمائی۔ رمضان مبارک کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ عتقاء من النار، اللہ جہنم سے لوگوں کو آزادی دیتے ہیں۔ وذلک فی کل لیلۃ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اور وہ آدمی جس کو جہنم سے بچا دیا گیا، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، وہ کتنی زیادہ شان والا، وہ کتنے زیادہ مقام والا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ایک دوسرے مقام پر اعلان فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، گویا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامران ہو گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہر دن اور ہر رات کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ اور تیسرے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تغلق فیہ ابواب الجحیم، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتے ہیں۔ اور رمضان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر
اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس مہینے کے اندر ہر قسم کے شیطان کو جکڑ دیتے ہیں، تمام قسم کے شیاطین کو اللہ بند کر دیا کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بابرکت اور پررحمت مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ رب العالمین ہر قسم کے سرکش شیطانوں کو اس مہینے کے اندر جکڑ دیتے ہیں، تاکہ جو میرے مومن بندے ہیں، مسلمان بندے ہیں، وہ اس مہینے کے اندر کھلے عام اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں۔ یہ تھی رمضان مبارک کی چند ایک خصوصیات کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اتنی زیادہ شان اور اتنے زیادہ مقام سے نوازا ہے۔ رمضان کی اور بھی خصوصیات ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ دروس کے اندر آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کی یہ تمام خصوصیات کو سامنے رکھ کر اللہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔